آپ کو بھی بہت کچھ ملا ہے. آپ اس ملک میں نشان امتیاز کے قابل نہیں تھے، لیکن آپ کو میر شکیل الرحمان صاحب نے دلوایا. آپ کو بھی بہت کچھ ملا ہے. آپ تو فریڈم فلوٹیلا سے بھاگ کر آ گئے تھے. آپ تو اسرائیلیوں کا ایک بندوق کا ایک بٹ برداشت نہیں کر سکے تھے اور بھاگ کر آ گئے تھے. آپ فریڈم فلوٹیلا کے جو آپ گئے تھے بڑی مدد کرنے کے لیے فلسطینیوں کی، اور ہیرو بن کر آئے تھے. آپ تو بھگوڑے ہیں، لیکن آپ فوجی جنرل کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ کون سی اظہار رائے کی آزادی ہے؟ یہ کون سی اس کو ہم کیسے نہیں کہیں کہ یہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے؟ آپ آرمی کے لیے، فوج کے لیے گالیاں بکتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر. آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب میں سمجھاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں. یہ ہے چڑی بابا. اور اسی مزہ کا خیز انداز میں وہ فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ریاست کو بھلا برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اسی ملک میں رہتے ہوئے یہ پی ایس ایل میں دھندا کر رہے ہیں، پی ایس ایل میں پیسے کما رہے ہیں. تب آپ کو برا نہیں لگتا، تب یہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہے. جب آپ عامر لیاقت کے خلاف لکھتے ہیں اور بلاگز میں بلاگز لکھتے ہیں، عامر لیاقت کے گھر کو، اس کے بچوں کو، اس کی فیملی کو، اس کی ذات کو جب آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کو کیا کچھ نہیں لکھتے، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی تصویریں بناتے ہیں، کہاں گیا آپ کا ٹالرنس لیول؟ کدھر گئی آپ کی ٹالرنس پر مبنی باتیں؟ کیوں برداشت نہیں ہوتا میں آپ کو؟ کیوں؟ آپ کو برداشت کرنا چاہیے نا. آپ تو انٹالرنٹ نہیں ہے نا، آپ تو بہت اچھے ہیں. آپ تو جبران ناصر ہیں جیسے خلیل جبران ہوا کرتے تھے. آپ کو تو بڑا برداشت کرنا چاہیے. آپ مجھے برداشت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ سب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے. میں نے آپ کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے. دم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس لیے آپ سب لوگ میرے خلاف ہیں، کیونکہ میں نے آپ کا وہ چہرہ بے نقاب کیا ہے جسے بے نقاب کرنا بہت ضروری تھا. میں اپنی فوج اور آئی ایس آئی کے لیے ایک دیوار بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور اس سے پہلے میں اپنے اللہ، اپنے رسول اور اپنے دین کے لیے ایک دیوار بن کے کھڑا ہوں. مجھے برطانیہ اور امریکہ کے ویزے دینے چاہیے اپنے پاسپورٹ پر. مجھے اپنے پاسپورٹ پر مکے اور مدینے کا ویزا چاہیے. مجھے اپنے پاسپورٹ پر آخرت میں کامیابی کا ویزا چاہیے. مجھے اپنے جسم پر جو کفن چڑھا ہو اس کفن پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مہک چاہیے. مجھے نہیں چاہیے چیزیں. یہ آپ اپنے پاس رکھیے. میرے لیے پاکستان بہت بڑا ہے. مجھے کہیں نہ کہیں یہاں جگہ مل جائے گی دفن ہونے کی بھی. میرے لیے تمام چیزیں بڑی اہم ہیں، لیکن میں اظہار رائے کی آزادی اور مذہبی منافرت اور منافرت پر مبنی نظریے کو چیلنج کرتا ہوں. مجھے ثابت کیا جائے اور بتایا جائے منافرت کس کو کہتے ہیں. آپ جو کریں وہ منافرت نہیں ہے، اور جواباً جو کہا جائے وہ منافرت ہے. آپ گالیاں دیں تو وہ پھول، اور ہم جواب دیں تو وہ گالیاں. یہ کون سا اصول ہے جناب من جبران ناصر صاحب اور لبرل عناصر؟ یہ کون سا اصول ہے؟ آپ نے ہمیشہ میری ڈگریوں کو چیلنج کیا. کورٹ میں کرے جا کے چیلنج. آپ نے ہر دفعہ ہر بلاگ پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر میری تصویریں بنائی، ان پہ آپ نے گوٹا کاری کی، ان کو برا بھلا آپ نے کیا. کبھی آپ نے میرے سینگ نکال دیے، کبھی آپ نے میرا دانتوں سے خون نکلتا ہوا دکھا دیا، کبھی آپ نے قادیانیوں کے قتل کا الزام مجھ پہ لگا دیا. کدھر ہے ایف آئی آر میرے خلاف؟ کس قادیانی خاندان نے میرے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے؟ کس تھانے میں درج کرائی ہے؟ نمبر کیا ہے اس کا؟ کیسے آپ نے مجھے قاتل قرار دے دیا؟ آپ کو کس نے اجازت دی ایک بے گناہ شخص کو قاتل قرار دینے کی؟ آپ مجھے قاتل لکھتے رہے اور آج تک لکھتے ہیں. میں تو سب کے لیے قائل ہوں. میں تو سب کی عبادتوں کے لیے قائل ہوں. میں کسی کی عبادت گاہ کے خلاف نہیں ہوں. میں نے کسی کے قتل پر کبھی بھی حمایت نہیں کی ہے، آج بھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا. میں کسی کو بھی واجب القتل نہیں سمجھتا. لیکن آپ نے جو میرے خلاف پروپیگنڈا کیا، آج اگر آپ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں تو پہلے آپ کر چکے ہیں. جبران ناصر صاحب، بڑی مہم چلائی ہے آپ نے میرے خلاف قادیانیوں کے حوالے سے. میں نے کسی کو نہ قتل کر دے کو کہا، نہ میرا یہ ایمان ہے، نہ میرا دین مجھ کو سکھاتا ہے. لیکن آپ اکساتے ہیں لوگوں کو. آپ فسادی ہیں. آپ فساد پھیلانے والے لوگوں میں سے ہیں، اور فساد پھیلانے والے ہی در حقیقت
पाकिस्तान को तबाह करने वाले होते हैं। और अगर इजहार राय की आजादी ये है जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, पहला क्लिप, और नाज़रीन आप फैसला कीजिएगा, मेरा प्रोग्राम बंद होता है या चलता है मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मुझे इत्मीनान ये होगा कि मैं सच कहकर, अगर बंद भी हुआ तो सच कह के बंद हुआ। लेकिन नाज़रीन आप फैसला कीजिएगा, इस क्लिप को देखने के बाद आपको कसम है, आपको पैदा करने वालों की, आप सबको आपकी माओ की कसम है कि आप ये क्लिप देखकर बताइएगा क्या ये इजहार राय की आजादी है कि जिसमें कहा जा रहा है कि कल भी फौजी कातिल थे, आज भी फौजी कातिल हैं। जरा ये क्लिप देखिए आप। Is this freedom of expression? This is freedom of expression? यह गद्दारी है। पाकिस्तान की फौज को गाली देना गद्दारी है, क्योंकि आपने पूरी फौज को कह दिया। यहां पे स्पेसिफिकली आप जनरल टिक्का खान का जिक्र नहीं कर रहे, यहां पर आप स्पेसिफिकली जनरल नियाजी का जिक्र नहीं कर रहे। आप कह रहे कल भी फौजी कातिल थे, आज भी फौजी कातिल हैं। मैं कहता हूं कल भी फौजी मुहाफिज थे, आज भी फौजी मुहाफिज हैं। यह इजहार राय की आजादी है। आप इसको कहते हैं इजहार राय की आजादी। कल भी सरहद पर वो पहरा देते थे, आज भी सरहद पे वो पहरा देते हैं। सियाचिन जाके दिखाओ, लिबरल ब्रिगेड जाके दिखाओ, कान कट के गिर जाएंगे जो फ्रोजन वेव्स वहां चलती हैं। वहां पर ये फौजी ड्यूटियां दे रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हारी नारे गंदे सुनने के लिए। इसको कहते हो तुम इजहार राय की आजादी? ये इजहार राय है? ये हेट स्पीच नहीं है? इसको नहीं कहोगे हेट स्पीच? ये कौन से नारे लग रहे हैं? सियाचिन गए हो, कारगिल गए हो, कभी गए हो? किस तरह वो ड्यूटियां देते, किस तरह वो खाना खाते, कैसे सरहदों की हिफाजत कर रहे। लेकिन आपको जरूरत ही क्या है? आप तो है ही भारत के हमनवा, आप तो चाहते ही हैं कि आप भारत आ जाए। और एक और क्लिप देखिए और कौम मुझको बताए, क्या ये इजहार राय की आजादी है? क्या ये इजहार राय की आजादी है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? जरा सुनिए। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दहशत की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म दहशत की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दो लोग एक साथ। भाई यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, नारे लगाओ। जदोजहद तेज हो, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये जो मुन्ना गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये जो मुन्ना गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये जो गर्दी है ये वर्दी है, ये जो माया मारी है। मैं कहता हूं ये जो नारेबाजी है इसके पीछे नामर्दी है। नामर्द लोग हो, सामने आकर बात करो, यहां बैठकर बात करो और मुझे साबित करो ये नारे इजहार राय की आजादी पर मुश्तमिल है। ये इजहार राय की आजादी नहीं है और ये आजादी किसी को नहीं दी जाएगी। बहुत हो चुका, बहुत बोल लिया गया। 8-8 घंटे तक दिखा दी गई तस्वीर लगाकर कि ज़हीरुल इस्लाम कातिल हैं। 8-8 घंटे तक बहुत कुछ बोल दिया गया, बहुत कुछ सरहदों पर हो रहा है। मोदी दांत निकाले बैठा है पाकिस्तान को खाने के लिए और तुम पाकिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान की फौज को गालियां दे रहे हो। जैसे लोग और शाह साकिब जैसे लोग जिनका ना दीन है ना ईमान है, कुछ नहीं है जिनका, वो ये लिखते हैं कि फौज के लोग उठा के इनको लेकर गए। किसी के पास कोई सबूत नहीं। उसी तरह जैसे कादियानियों के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाया था, कोई सबूत नहीं है, कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। ढूंढ करके रख दिया मुझे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। इसी तरह ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, HRCP। एक किधर है HRCP वाले जब फौज को गालियां पड़ रही हैं? और सुनिए इस्लामाबाद में जब मुजाहरा हो रहा है तो क्या कहा जा रहा है, सुनिए आप जरा। कुछ उठ के बगोलों की तरह हो गए रक्सा, कुछ कहते रहे हालात साजगार नहीं है।
یہ ان سب دوستوں کے لیے ہے جو آج گھروں سے نہیں آئے کہ ہم اگر آج سلمان اور باقی دوستوں کو تاریخ راہوں میں مرنے دیں گے تو ہماری باری بھی جلدی آ جائے گی. ہماری جو کند ذہن انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جن کا فرض ہماری حفاظت ہے، ہم انہیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب ہم باقی ساتھیوں کو تاریخ راہوں میں مرنے نہیں دیں گے. ان کا یہ قدم غلط ہے، انہیں عقل نہیں ہے، ورنہ سلمان حیدر یہاں پر ایک سلمان حیدر آتے تھے، آج وہ ان سارے چارٹس کے اوپر موجود ہیں. وہ جتنے لوگوں کو اٹھائیں گے اتنے ہی زیادہ ملٹی پلائی ہوتے جائیں گے. خدا کا واسطہ ہے ان انٹیلیجنٹ انٹیلیجنس ایجنسیوں، اس ملک کا سوچو، لوگوں کا سوچو. آپ دنیا کی واحد انٹیلیجنس ایجنسی ہو جو اپنے ہی ملک کو فتح کرتی ہو، اپنے ہی لوگوں کے خلاف. یہ کیا بکواس ہو رہی ہے؟ آپ سن رہے ہیں ناظرین؟ یہ کون سا پہلو آپ کو دکھا رہے ہیں لوگ، اور اب عامر لیاقت کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ واحد آواز ہے جو ان کا حقیقی چہرہ آپ کو دکھا رہی ہے. سلمان حیدر نے ایک نظم لکھی، اس نظم کو جبران ناصر نے پڑھا اور یہ ثابت کیا کہ اس پاکستان میں ہر ایک کو کافر کہا جاتا ہے. جو کافر کہتے ہیں وہ 0.0000% لوگ ہیں جن پر کوئی یقین نہیں رکھتا. اس ملک میں کوئی کافر نہیں ہے. میں تو کافروں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ کم از کم ہمیں مسلمان تو کہتے ہیں. سارے کافر مل کر ہمیں یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اگر چند ایک بھٹکے ہوئے لوگ تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں تو ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ان کو آپ کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ اور ان کو اہمیت دے کر آپ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، بلا وجہ کی آپ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں. آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہاں سب کچھ کافر ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین محترم، آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، علماء کرام بھی سن لیں اور فوجی اہلکار بھی سن لیں، کافر اور لفظ کفر ہمارا ایجاد کردہ نہیں ہے، اللہ کا لفظ ہے. اللہ کا لفظ ہے. یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے سب سے پہلے کفر، اور یہ قرآن خدا کا کلام ہے. یہ لفظ اللہ کا ہے، اللہ کا. یہ لسان الہی ہے جہاں سے لفظ کافر نکلا ہے. اس لفظ کی بھی توہین نہیں کی جا سکتی. خدا نے جس کو کافر کہا ہے بس وہی کافر ہے، باقی کوئی کافر نہیں ہے. جس کو خدا نے اپنی کتاب میں کافر کہا ہے، کسی کے باپ میں ہمت نہیں کوئی اور کسی کو کافر کہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کو کافر کہا جس کو خدا نے کافر کہا. لیکن آپ اس لفظ کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور جبران ناصر صاحب، آپ سلمان حیدر کی یہ نظم پڑھتے ہیں جو کہ لاپتہ بلاگر ہے اور جس نے بہت کچھ لکھا ہے. آپ یہ نظم سنیے ناظرین اور فیصلہ کیجئے کہ لفظ کافر کا کس طرح استعمال کر رہا ہے، کیسے ہیٹ اسپیچ کر رہا ہے. یہ دس از ہیٹ اسپیچ، دس از مذہبی منافرت اور دس از منافرت. پلیز لسن. میں بھی کافر، تو بھی کافر، پھولوں کی خوشبو بھی کافر، لفظوں کا جادو بھی کافر، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، فیض بھی کافر، منٹو بھی کافر، نور جہاں کا گانا کافر، میکڈونلڈس کا کھانا کافر، برگر کافی کوک بھی کافر، ہنسنا بدعت جوک بھی کافر، طبلے کافر ڈھول بھی کافر، پیار بھرے دو بول بھی کافر، سر بھی کافر تال بھی کافر، بھنگڑا لڈی دھمال بھی کافر، دادرا ٹھمری بھیر بھی کافر، کافی اور خیال بھی کافر، وارث شاہ کی ہیر بھی کافر، چاہت کی زنجیر بھی کافر، زندہ مردہ پیر بھی کافر، نظر نیاز کی کھیر بھی کافر، بیٹے کا بستہ بھی کافر، بیٹی کی گڑیا بھی کافر، ہنسنا رونا کفر کا سودا، غم بھی کافر خوشیاں بھی کافر، جینز بھی گٹار بھی کافر، ٹخنوں سے نیچے باندھو تو میری یہ شلوار بھی کافر، فن بھی فنکار بھی کافر، یونیورسٹی کے اندر بھی کافر، ڈارون بھائی کا بندر کافر، فرائڈ کو پڑھانے والے کافر، مارکس کے سب مت والے کافر، میلے ٹھیلے کفر کا دھندا، گانے باجے سارے پھندا، مندر میں تو بہت ہوتا ہے، مسجد کا بھی حال برا ہے، کچھ مسجد کے باہر کافر، کچھ مسجد کے اندر کافر، مسلم ملک میں اکثر کافر، کافر کافر میں بھی کافر
کافر کافر تو بھی کافر. آپ نے یہ نظم آج سے پہلے بھی سنی ہوئی ہوگی, بہت وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ, کیونکہ اس میں ایک بہت گہرا سچ تھا ہمارے معاشرے میں. اندازہ لگائیے, پھولوں کی خوشبو بھی کافر. تیرے باپ نے پھولوں کی خوشبو بنائی ہے؟ اللہ نے خوشبو بنائی ہے. خوشبو اللہ نے بکھیری ہے. کون سی خوشبو کافر ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ گٹار بجانا کافر؟ کس نے کہہ دیا کہ پینٹ جینس پہننا کافر؟ کس نے کہہ دیا؟ بس ایگزیجریٹ کرو, بدنام کرو اسلام کو پوری دنیا میں, اور پیش کرو کہ اسلام ایسا ہے. اسلام ایسا نہیں ہے اور ایسے نہیں چلے گا. اسلام میں کوئی کافر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. اسلام تو دائرہ اسلام میں سب کو لے کر آتا ہے, وہ تو کافروں کو لے کر آتا ہے اسلام میں. کافر کیسے کر دے گا اسلام کسی کو؟ ہمارا داعش سے یا ان کی آئیڈیالوجی سے کسی مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پورا عالم اسلام جیسے کہ داعش اور ٹی ٹی پی ہے. بالکل نہیں ہے ایسا. کوئی کافر نہیں ہے پاکستان میں, اور جو تکفیر کی مہم چلاتے ہیں پاکستان کے ادارے ان کو بخوبی دیکھ رہے ہیں. ان سب کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ بضد اس بات پر کہ آپ اپنی سوچ ہم سب پر مسلط کر دیں گے, تھوپ دیں گے, تو جناب ابھی 20 کروڑ عوام زندہ ہیں, ابھی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. وہ خوشبو بھی لگاتے ہیں, وہ وارث شاہ کی ہیر بھی پڑھتے ہیں, وہ سونی مہیوال کے گانے بھی گاتے ہیں, وہ نغمے بھی گنگناتے ہیں, وہ خوشبو اور فضاؤں میں بکھرے ہوئے بھی ہیں. ان کے لیے مسجد بھی محترم ہے, ان کے لیے مندر بھی محترم ہے, ان کے لیے چرچ بھی عزت کے قابل ہے, کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر مسلمان ریاست میں کسی غیر مسلم یا کسی دوسرے عقیدے والے کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کا مقدمہ خدا کی عدالت میں لڑوں گا, اور میں اس محمد کا ماننے والا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ یہ پھیلائیں کہ گویا ہم سب دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے خلاف ہیں. ہم سے زیادہ دیگر مذاہب کی عزت کرنے والا کوئی نہیں, لیکن بدقسمتی سے ہمارے اپنے ہی گھر کے خلاف ہیں. یہ گھر کے وہ باغی بچے ہیں جن کو اپنے گھر میں باپ پسند نہیں, جن کو اپنے گھر میں بہن پسند نہیں, جن کو اپنے گھر میں بھائی پسند نہیں. یہ باغی بچے ہیں گھر کے, جو گھر سے باہر پلیا پہ وقت گزارتے ہیں اور دوستوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, اور پھر گھر میں آ کر اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ گھر کے باغی بچے ہیں. آپ کو جتنی کمپلین کرنی ہے آپ کریں. میری حفاظت کل بھی میرے رب نے کی تھی, میری حفاظت آج بھی میرا رب کرے گا. میرے پیچھے کوئی نہیں ہے, میرا کوئی ہینڈلر نہیں ہے, مجھے صرف اللہ ہینڈل کرتا ہے اور میں آپ کو ہینڈل کرتا ہوں. لہذا احتیاط کے ساتھ چلیے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, اگر آپ اسی راستے پہ چلتے رہے تو میں ایک ایک کر کے ہر وہ چیز دکھاؤں گا جسے نہیں دکھانا چاہیے, لیکن میں وہ بتاؤں گا, میں وہ حق سامنے لے کر آؤں گا کہ آپ کے پیچھے بلاگرز کہاں گئے, کس کو پتا کہاں گئے, کون لے گیا. نہیں یہ ایجنسی لے گئی, ایجنسی. کوئی ثبوت ہو سکتا ہے افغانستان میں اشرف غنی کی گود میں بیٹھے ہو سکتا ہے را کے پاس ہو سکتا ہے جرمنی میں ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں ہو, امریکہ میں ہو, برطانیہ میں ہو سکتا ہے خود گم ہو گئے ہو, ہوا دے رہے ہو, بڑھا رہے ہو. بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ISI لے گئی ہے. اگر ہو سکتا ہے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ہو سکنے پر سوچئے, کیونکہ آواز پورے پاکستان میں ایک سنی جا رہی ہے, اور وہ آواز یہی ہے, ایسے نہیں چلے گا. بہت کچھ مجھے کہنا تھا, وقت ختم ہوا ہے آج, ابھی کہانی باقی ہے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اسی وقت اسی پروگرام میں اسی چینل پر کچھ اہم باتوں کے ساتھ حاضر ہوں گا, کیونکہ مجھے جنگ گروپ کا جھوٹ بھی بتانا تھا. ایک لائن بتاتا جاتا ہوں, BBC کے خلاف انہوں نے کل ایک خبر لگائی, BBC جھوٹا, BBC نے غلط بات کی, BBC کی تحقیقات ہو رہی ہے ایک آدمی صاحب کے خلاف. BBC نے روک کے تھپڑ ان کے منہ پہ مارا اور کہا ہماری ساری خبر درست ہے, کوئی تحقیقات نہیں کر رہے. تو آج ان کو فرنٹ پیج پر ڈبل کالم میں لگانا پڑی. جھوٹا اخبار, جھوٹے لوگ, ان کی سارا جھوٹ بے نقاہ ہے. BBC اپنی خبر پر قائم ہے. میں جب کل آؤں گا تو اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں, اور آپ سے میں کروں گا
رو جو سوشل میڈیا پر مہم چلا رہا ہے، کل میں آپ کو بتاؤں گا ان کے رو سے کیا تعلقات تھے ان بلاگرز کے. کل کشافات کروں گا کہ یہ رو کے لیے کس طرح سے کام کر رہے تھے. جو لاپتہ لوگ ہیں یہ رو کے لیے بھی کام کر رہے تھے، یہ گمشدہ ہو گئے ہیں، اور یہ آپ کو ایک دن افغانستان سے ملا فضل اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ملیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا. عامر اللہ حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے بن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سب جان رہے ہیں بول کو. This is about the best facility and system that I've seen in any organization. سب مان رہے ہیں بول کو. میں سمجھتا ہوں کہ بول ٹی وی چینل میڈیا کے افق پر چمکنے والا ایک انتہائی شاندار ستارہ ہے. سب سے بہتر ہے بول. بول میڈیا گروپ جو کہ پاکستان کی میڈیا کی تاریخ